بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ 18ویں صدی کے وسط تک انگلستان زیادہ تر ایک زراعتی ملک تھا۔ تقریباً 1760 کے بعد سے اس ملک میں تیزی سے مشینی ایجادات ہونا شروع ہوئیں، جنہوں نے ایک زبردست انقلاب کی بنیادیں ڈالی، جو تاریخ میں صنعتی انقلاب کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ انگلستان ایک طویل عرصے سے معاشی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا، لیکن ذرائع پیداوار میں یہ ایجادیں یکایک ایک مخصوص زمانے میں کیوں ظاہر ہوئیں؟ اس سوال کا جواب پام دت کی زبانی سنیے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان میں جو لوٹ مار مچائی گئی، اس کی بنیادوں پر جدید انگلستان کی تعمیر ہوئی۔ جب 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی اور اس میں برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریشہ دوانیاں کر کے فتح حاصل کر لی، تو اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہندوستان اور انگلستان کے درمیان بند ٹوٹ گیا ہو۔ ہندوستان کی دولت سمندری طوفان کی طرح انگلستان میں آنے لگی۔ اس دولت کی فراوانی نے انگلستان میں ایجادات کے لیے فضا سازگار بنا دی۔ پلاسی کی جنگ کے فوراً بعد انگلستان میں کئی بڑی بڑی چیزیں ایجاد ہوئیں، جن سے صنعتی انقلاب کی ابتدا ہوئی۔ 1764 میں بار گریوز نے کاتنے کی مشین ایجاد کی۔ 1765 میں واٹ نے بھاپ کا انجن بنایا، جسے 1759 میں پیٹنٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی اور شخص مجد کی اجازت کے بغیر اس مشین کو نہ بنا سکے۔ 1755 میں آرک رائٹ نے سوتی کپڑے کی دوسری مشینیں ایجاد کیں۔ 1785 میں کارٹ رائٹ نے بھاپ سے کرگھے چلانا شروع کیے، اور 1788 میں کئی ایک انجن اور بٹیاں بھاپ سے چلنے لگیں۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اب انگلستان میں ان ایجادوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مواقع کھل گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 18ویں صدی کے ابتدائی نصف میں کئی ایک ایجادات ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان سے فائدہ اٹھانے کے مواقع نہیں تھے، اس لیے ان ایجادات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مثال کے طور پر 1738 میں وائٹ نے پانی کی طاقت سے چلنے والی کپڑا بننے کی مشین ایجاد کی، لیکن وہ رائج نہیں ہو سکی۔ اسی طرح اس سے پہلے فلائنگ شٹل ایجاد ہوئی، لیکن وہ بھی رواج نہ پا سکی۔ برطانیہ کی صنعتی ترقی کے ماہر ڈاکٹر کنگم نے اپنی کتاب عہد جدید میں برطانوی صنعت و تجارت کی ترقی میں لکھا ہے کہ برطانیہ میں اس زمانے میں اتنے بڑے پیمانے پر ایجادیں صرف اس لیے نہیں ہونے لگی تھیں کہ جیسے لوگوں کی ذہانت آنن فانن پھوٹ پڑی ہو اور اس کی صحیح طریقہ سے کوئی توجیہ نہ کی جا سکتی ہو، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ملک میں سرمایہ اتنا اکٹھا ہو گیا تھا کہ ان ایجادات کا مصرف نکلنے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ کنگم مزید لکھتا ہے، آرک رائٹ اور واٹ خوش قسمت تھے کہ حالات ان کے موافق تھے۔ جب قیمتی آلات بنائے جاتے ہیں یا ایسے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں جن میں لاگت بہت آتی ہے، تو اس کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور محنتی کیوں نہ ہو، کسی چیز پر اس وقت تک محنت نہیں کرے گا جب تک اس کو کافی سرمایہ نہ مل سکتا ہو، اور وہ جو چیز بنائے اس کے لیے وسیع بنڈی نہ ہو۔ 18ویں صدی میں ان دونوں چیزوں کے نقطہ نظر سے حالات زیادہ سے زیادہ موافق بن رہے تھے۔ بینک آف انگلینڈ اور دوسرے بہت سے بینک قائم ہو چکے تھے، جن کی وجہ سے سرمایہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ اب ایک قابل اور ہوشیار آدمی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کاروبار میں نئے، قیمتی اور ترقی یافتہ طریقے رائج کر سکے۔ سرمایہ داری نظام جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، ویسے ویسے لوگوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی زندگیاں اجیرن ہوتی گئیں۔ یہ زندگیاں کیا تھیں؟ عذاب کا ایک جیتا جاگتا مظہر تھی۔ لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے تھے۔ اس دور کے مظالم پر جتنی تصنیفات وجود میں آئیں، غالباً انگریزی زبان میں کسی اور موضوع پر اتنی کتب شائع نہیں ہوئیں۔ ان میں ناول بھی تھے، افسانے اور شاعری بھی، اور تحقیقی کتب بھی۔
مشینوں کی ایجادات کے ساتھ جو کارخانے وجود میں آئے اور انہوں نے اس میں کام کرنے کے جو طور طریقے رائج کیے وہ انسانوں کے لیے بالکل نئے تھے۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جس کا بوجھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس دور کے مظالم کی داستان اتنی المناک اور رلا دینے والی ہے کہ آج بھی جب دنیا بالکل ہی بدل گئی ہے اور اب یہ تمام مظالم قصہ پارینہ بن گئے ہیں، اس کے باوجود ان حالات کے متعلق اب بھی جب پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، لیکن ان کا مطالعہ از بس ضروری ہے تاکہ سرمایہ داری نظام کی فلک بوس عمارتوں اور محلات جن انسانوں، بچوں اور عورتوں کے خون پسینے کی محنت سے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں اور ان پر روا رکھنے والے مظالم کا پورا ادراک ہو سکے۔ تو اصل میں یہ وہ محرکات تھے جس سے یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور جس کی عمارت انسانی جان و مال اور ظلم پر کھڑی ہے۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ ایک مسلم معاشرے میں یہ صنعتی انقلاب کیوں نہ آیا۔ اس کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔